السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بحیثیت شہری آپ بہت سے لوگ یا ہر کوئی شخص یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت شہری فرض کیا ہیں۔ شریعت نے کسی بھی شہری کے اوپر کسی معاشرے میں رہتے ہوئے، کسی شہر میں، ملک میں، صوبے میں رہتے ہوئے شرعی احکامات کیا ہیں اس حوالے سے کہ اگر کہیں چند لوگ اکٹھے ہو کر کوئی راستہ روک دیتے ہیں، یا چند لوگ اپنی طاقت کے زور پر کوئی راستہ مستقل طور پر بند ہی کر دیتے ہیں، یا کوئی احتجاج ہوتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی سیاسی سرگرمی ہے، کوئی مذہبی سرگرمی ہے جس کی وجہ سے آنے والے یا کھیلوں کی کوئی سرگرمی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں یا اس کے علاوہ انفرادی طور پر اگر ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کی گلی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، آپ اپنے گھر میں اتنی زور سے ٹیلی ویژن یا کوئی بھی ایک چیز لگائیں کہ جس کی آواز سب کے گھروں میں جا رہی ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو یہ بحیثیت شہری کیا شریعت کیا نافذ کون سے احکامات ہیں جو ہر شخص کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ قاری عبداللہ مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی غلام یاسین صاحب شریک گفتگو ہوں گے، السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عمران قادری صاحب بھی تشریف فرما، السلام علیکم قادری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي
صدق الله العظيم. صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ جناب قاری صاحب، بہت بہت شکریہ. حضرت آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم ولی ہے، ذات ہے تیری سب سے برتر یا اللہ یا اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخش دے ہم سب کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے. مفتی صاحب، جس طرح سے ہم پاکستان میں ہر دوسرے تواتر کے ساتھ احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے ہیں، کبھی ورکرز یونین ہے، کبھی کوئی اساتذہ ہیں، کبھی کوئی معذور افراد ہیں، اسپیشل افراد ہیں، کبھی سیاسی جماعتیں ہیں، کبھی مذہبی جماعتیں ہیں. تو ان سارے معاملات میں اگر کوئی ایک سڑک بند ہوتی ہے، فرض کر لیں لاہور پہ شارع قائد اعظم بند ہو گیا، مال روڈ بند ہو گیا، تو اس میں جتنے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں وہ روزانہ اس تکلیف میں تو گزریں گے. اگر کسی نے 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے کسی جگہ پر تو وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے میں پہنچے گا. تو اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں راستہ روکنے کے بارے میں؟ راستہ مطلب ایک تجویز یہ بھی آتی ہے آزادی اظہار رائے ہے جی، احتجاج کا حق ہے جمہوریت کا، تو وہ جو لوگ دوسرے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنے حوالے سے ہر معاملے کو جائز ہی سمجھتا ہے. کوئی بھی اپنے حوالے سے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. کوئی بھی کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایسی بات ہوگی جس کو لے کر وہ اپنا معاملہ کر رہا ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تمام تر معاملات کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان تمام چیزوں کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنا ہے.
جو چیزیں اس کے مطابق ہوں گی ان کو لے لینا ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہوں گی یا جن کے بارے میں آثار صحابہ سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، طرز عمل ان کا ہے کہ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی تو فساد کرنے والے ہیں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور کہا جاتا ہے کسی چیز کو محسوس کر لینا، یعنی انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زمین کے اندر فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، عام زبانوں کے اوپر بھی جاری، المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک پوری امت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے احتجاج کر کے تو جو حاکم بالا ہیں ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کی حق تلفی نہ ہو۔ دیکھیں نا، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان اور ہاتھ پیچھے کر لیے اور باقی تمام افراد جناب روڈ کے اوپر نکل آئے اور تمام لوگوں کا راستہ روک دیا۔ احتجاج حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حق تلفی کرنا جائز، تلفی بھی لوگوں کی اتنا رستہ ہونا چاہیے کہ جس رستے سے مریض یا کوئی بیمار یا کوئی ایمرجنسی کے اندر کوئی اگر گزرنا چاہے تو اس کو رستہ دیا جائے، اس کو رستہ دیا جائے۔ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے آپ مرکزی رہنما۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ شامل ہوئے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے نا، یہ کسی ایک کے اوپر نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر تو حفاظت والا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ جب راستہ بند ہے تو وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہم حق لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین حیات ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے نا، نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے راستوں پر بیٹھو تو اس کے حق کو بھی ادا کرو۔ اچھا، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، آپ کی آواز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاملہ ابھی چونکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر ہم چلتے ہیں گزشتہ جو چند روز گزرے ہیں پاکستان میں، بالخصوص اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو حالات رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے یا سیاسی نقل و حرکت ہے، یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بات اس طرح سے ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس ملک میں بہت کچھ ہمارا اپنا نہیں، اور ہمارے ملک میں بہت کچھ دوسروں کی مرضی اور منشا کے تحت ہوتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہمارے ملک میں چل پڑا ہے کہ آپ نے ہر بات کو بزور قوت منوانا ہے، یہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی کا یہ چیز حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج بھی جب اس کے حسن کے ساتھ ہو تو تب اچھا لگتا ہے۔ ہم نے تو گزشتہ 78 سالوں میں جو پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، اس میں یہی دیکھا ہے کہ بس جو برسر اقتدار ہے اس کے نزدیک سارا ہرا ہی ہرا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہے اس کے نزدیک ساری تباہی ہی تباہی۔ برسر اقتدار یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے بزور قوت جس چیز کو کنٹرول کر لیا وہ میں نے کر لیا، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں نے ان کو سڑکوں پہ نہ رگیدا اس وقت تک معاملہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ کہ آج ہماری سوسائٹی میں ڈائیلاگ اور مکالمہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے ایک الزام تھا ہماری مذہبی دینی طبقات کے اوپر، جماعتوں پہ، کہ یہ آپس میں مل بیٹھتے نہیں ہیں۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ تو ہمیشہ ہی اس نے آپس میں مل بیٹھ کے
الائنس بھی بنائے، اتحاد بھی بنائے، اور ہر مسئلے پہ انہوں نے ایک اکٹھے ہو کے آواز اٹھانے کی کوشش کی، ایک سٹیج پہ ہمیں سارے کے سارے نظر آئے۔ لیکن جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا، اس کے بارے میں جو ہمارا دین بتاتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کا اقتدار کا اور مال کا لالچ اس کے دین کا کر دیتا ہے۔ جتنا اقتدار کا اور مال کا لالچ اس کا دین کرتا ہے۔ یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، جیسے ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے وہ کیا اس کو کوئی ثوابدیدی اختیارات اسلام دیتا ہے کہ اس کا اگر دل کرے تو کسی کو یا وہ اس کے پاس اگر فرض کر لیں ریاستی وسائل ہیں تو وہ ان کو استعمال کر لے اپنی مرضی کے مطابق؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک شریعت سے یہ رہنمائی ملتی ہے۔ ایک صحابی ہیں تو وہ کہیں زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے گئے اور وہاں سے کچھ تحائف حاصل ہوئے، وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مال میرے لیے ہے اور یہ جو ہے وہ ریاست کا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کیوں نہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اگر بیٹھا رہتا تو کیا اس کو یہ ملتا؟ یعنی بتانے کا مقصد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم ریاست کے ساتھ ریاست کا کام کر رہے ہو تو تمہارے تمام تر معاملات اور تمہاری تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریاست کے لیے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تم ریاست کو اپنے لیے استعمال کرو۔ اور جب یہ حلف لیا جاتا ہے نا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ آج ایک عام بندہ جو ہے نا اس سے کہا جائے نا کہ فلاں چیز کے بارے میں حلف دو تو وہ بڑا ڈر جائے گا، وہ کہے گا یار اتنی بڑی بات اور اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے قسم اٹھا کے اور پھر ایسی بات کرنا۔ تو جب یہ حکام جو ہیں یہ اقتدار میں جاتے ہیں، حلف بھی وہاں پر اٹھاتے ہیں، قسم بھی اٹھاتے ہیں، ادھر سے حلف اٹھایا اور ادھر سے اپنی مرضی کے مطابق معاملات کرنا شروع کر دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حاکم ہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حکم دیتا ہے تو اس کی اتباع کرنا لازم ہے، ورنہ پھر حاکم وقت کی اتباع، اگر حاکم وقت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پامالی ہو رہی ہو تو پھر اس کی اتباع جائز اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب جیسے ابھی مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، آج کا اگر ہم دیکھتے ہیں اتباع کے معاملے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی حاکم ہے، صوبے کا ہے، یونین کونسل کا ہے، یا پھر وہ ایم این اے ہے، وہ اگر لوگوں کو کہتا ہے چلو اٹھو بھی، چلو فلاں جگہ پر چڑھائی کریں، تو کیا اس کی بات پھر ماننی چاہیے؟ اور لوگ تو پیسے بھی دیتے ہیں پھر کہ چلو جی کسی کو پیسے بھی دے دو، کوئی 1000 1500 2000 وہ بھی ساتھ لگا لیں۔ دیکھیں اس حوالے سے نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا دین کامل ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے نا سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ نے راستوں کے حوالے سے بات کی، راستوں کے حوالے سے بھی اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ راستوں میں بیٹھو تو اس کے حق کو ادا کرو۔ اب حق کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر بیٹھنا ہے تو آپ نے راہ چلتی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، راستے پر بیٹھنا ہے تو آپ نے دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرنی ہے۔ ایون کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں تو دروازے پر بیٹھتے ہوئے وہاں پر آپ نے لوگوں کی گزرگاہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی، اور اگر آپ رکاوٹ پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے دین پہ آ رہا ہے، آپ کا دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دین کو کامل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال کا، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ بات یہاں پر سربراہ مملکت کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پر گھر کے سربراہ کی ہو رہی ہے۔ جس کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دیکھے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کے پاس جو منصب ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اور دیکھیں کل قیامت والے دن ان تمام معاملات کے بارے میں اس سے اللہ کے بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو ورگلانے کے لیے پھسلانے کے لیے ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور اس کو دین اسلام کی تعلیمات کا کامل طریقے سے علم نہیں ہے۔
اگر وہ علم ہوتا تو ان کی اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا، لیکن کیونکہ وہ دوسروں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اگر آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر لگائیں گے تو اگر وہ نیک کام کرے گا تو اس نیک کام کرنے کا صلہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو، اگر آپ کسی کو گمراہی کے راستے پر لگائیں گے تو اس گمراہی کے راستے کا بھی آپ کو عذاب کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ دونوں پہلو جو ہیں وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنے دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا قلب اور ہماری روح جو ہے اسے اطمینان اور سکون کی دولت ملے گی، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے ان اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کی تو آج بھی 2024 اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی ویسی سوچ رہی ہے جیسے اس کو ان 24-25 کروڑ لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ صرف اتنا سوچتی ہے جو ان کے اردا گرد کا دائرہ ہے نا، صرف وہاں تک۔ ریاست، ملک، قوم، سلطنت، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہم جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے ہیں۔ مطلب یہ تو آپ نے کہا کہ پاک سر زمین شادباز صرف میرے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن سب سے زیادہ ترانے پہ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، وہ تو دیکھیں، ابھی ترانہ پڑا جائے گا تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے اس وقت کہ یہ لوگ، ان کی سوچ اور اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا پاکستان کے اندر حصہ بہت تھوڑا ہے، ان کے زیادہ تر سٹیکس ملک سے باہر ہیں، لیکن سب کچھ قبضہ تو اقتدار۔ دیکھیں، وہ جب ہمارے اوپر جو آج بھی نظام ہے نا، یہ وہی برطانیہ کا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اور وہ ایک آقا کا محکوم قوم کے لیے نظام تھا۔ اسی سوچ کے تحت آج بھی ہماری بیوروکریسی کام کرتی ہے، اسی سوچ کے تحت ہمارا پولیٹیشین بھی کام کرتا ہے، اس کے گھر بھی وہاں پہ ہیں، اس کے کاروبار بھی وہاں سے ہیں، وہ صرف یہاں پہ آتا ہے ایک اقتدار کا مزہ لینے کے لیے۔ تو وہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے ارد گرد کے لیے سوچتے ہیں، اور بہت اچھا سوچتے ہیں، اتنا اچھا سوچتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کیفیت اس وقت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں نا کہ فیک نیوز، جھوٹی خبریں اور ان کی تشہیر، اور اس کے اوپر پھر اتنا واویلا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب عام بندہ گھر کے اندر بیٹھ کے وہ پریشان ہے کہ یار شاید ملک کے اندر تو میرے رہنے کے لیے بھی، میں ایک بندے کا ویلاگ سن رہا تھا آپ کے پاس آتے ہوئے راستے میں، وہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کا ہر بندہ پریشان ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے، لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگ، جبکہ سڑکوں پہ ٹریفک بھی ویسے ہی ہے، لوگ ویسے ہی چل رہے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو جھوٹ کی تشہیر ہے، دھوکے کی تشہیر ہے، اور ملک کے اندر ہمارا پولیٹیشین اس کا ذمہ دار ہے۔ ملک کے اندر ہمارا پولیٹیشین اس کا ذمہ دار ہے۔ جی بالکل ٹھیک، مفتی صاحب، یہ جو جھوٹ والا معاملہ ہے اور اس کی تشہیر ہے، یہ جس طریقے سے اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے پھیلانے کے بارے میں، اس کے بولنے کے بارے میں احکامات کیا ہیں، اور کیا یہ کوئی ایسی ہے کہ حدیث سے ہمیں کیا اس بارے میں ملتا ہے؟ جب اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے گا، پھیلا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے موجود ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں جو واضح احکامات ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خبر جب آگے پھیلائی جائے، جب آگے بھیجی جائے، اگر تو آپ کو اس کے بارے میں وثوق ہے پھر تو آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وثوق نہیں تو پھر آپ اس خبر کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ملکی معاملات کے ساتھ ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اگر آپ کو صحیح ذرائع کے ساتھ اس کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو آگے بھیجیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، تو کسی علاقے سے کوئی ایسی آواز پیدا ہوئی کہ جس کو سن کر سب بڑے خوف زدہ ہو گئے کہ اب کون جا کے پتہ کرے کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس حالت کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اپنی سواری کے اوپر وہ جو ہوتا ہے زین ڈالے بنا یا رکاب ڈالے بنا، فی الفور آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور جا کے معاملات کا
جائزہ لینے کے بعد آ کے تو تمام لوگوں کو بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں بالفرض کوئی فیک نیوز چل رہی ہو یا جھوٹی خبریں چل رہی ہوں تو جس بندے کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی تصحیح کرتے ہوئے عام عوام کو ایسے تمام معاملات سے بچائے۔ بعض دفعہ نا ہراساں بندہ ماحول کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے کی بات ہے، رستے بند تھے تو ہر بندہ نا وہ گھر سے نکلتے ہوئے بڑا پریشان تھا کہ یار میں جب جاؤں گا تو کیا بنے گا میرا۔ تو اگر کسی بندے کے پاس صحیح ذرائع کے مطابق خبریں موجود تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی طریقہ کار تھا اس کے مطابق عام عوام کو آگاہ کرتے، جو رستے کھلے تھے اس کے بارے میں بتایا جاتا، یا جو بند تھے اس کے بارے میں حقائق پر مبنی باتیں لوگوں کو پہنچائی جاتی۔ اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ دیکھتے ہیں نا، فلاں بندے نے کہا نکلو بھئی گھروں سے، تو سارے کا سارا معاملہ چھوڑ کے کہتے ہیں چلو جی ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ اس کی تفسیر، تشریح اور توضیح کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کی کال کے اوپر، جس کے کہنے کے اوپر تم سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے آرڈر پر نکل آتے ہو نا، کل بروز قیامت اس کے پیچھے ہوگے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا تعلق اور ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کل بروز قیامت ہم اس کے پیچھے ہوں، اور جس کے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے مفتی صاحب نے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی ایک شخص ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں تو ان کے خیال میں تو وہ ٹھیک ہیں، تو پیمانہ کیا ہے پھر شریعت میں کسی کو جانچنے کا کہ اگر آپ نے کسی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، کسی کا حکم ماننا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں اس حوالے سے نا قرآن و سنت کا مکمل علم ہونا ضروری ہے صحیح، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے۔ جس طرح کہ آپ نے حقوق و فرائض کی بات کی ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے مفاد میں ہے، اور اس مفاد کے اندر بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا آیا کہ یہ مفاد جو ہے وہ جائز ہے کہ یا ناجائز ہے۔ جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، حقوق کے لیے آواز وہاں پر اٹھائی جاتی ہے جہاں پر ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہ کیے جاتے ہوں، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں ان میں کمی اور کوتاہی کرتی ہو، تو وہاں پر لوگ جو ہیں اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو دینی طریقہ کار یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں، آپ عدالت سے رجوع کریں۔ لیکن وہاں پر بھی اگر آپ وہاں پر بھی اگر آپ کی رائے کے اوپر یا آپ کی بات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کا احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرامن طریقے کے ساتھ وہ احتجاج کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس پرامن طریقے میں آپ کو وائیولیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنے کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا ہے، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اس کے اوپر اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کے نتائج دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات بابرکات، لیکن اگر لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی اپنے فرائض جو ہیں وہ کامل طریقے سے ادا نہیں کرتے تو دیکھا جائے نا جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو نہ تو اپنے حقوق کا علم ہے اور نہ ہی اپنے فرائض کا علم ہے، اور معاشرے کے اندر بدامنی اور بے اطمینانی اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں۔ گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن اپنے فرائض ہم ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں پر حافظ صاحب یہاں پر میں ایک بات عرض کر، ہم اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے ہم اپنے آپ کو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہم لوگ احترام قانون اس کی پاسداری نہیں کریں گے، جہاں پر ہمارے مفادات کا تحفظ آ جائے گا، پھر وہاں پر یہ انارکی اور فساد کا پھیلنا جو ہے وہ یقینی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ اطمینان اور سکون کی کیفیات سے کبھی بھی وہ سکون جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ یہ اصلاح کا طریقہ کار ہے۔ اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کو ادا کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کریں۔ جہاں پر دیکھیں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا جان مال اور ان کی عزت کا تحفظ یقینی بنانا، اور اگر وہ اس حوالے سے وہ نہیں بنا رہی تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کمی کوتاہی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا،
ہمارے پاس جو منصب ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اس کو آسان طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہمیں اپنے منصب سے عہدہ برآ ہو جانا چاہیے۔ آگے ڈاکٹر صاحب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کی ملک کی سیاسی صورتحال کی، تو اس نظام حکومت میں جس میں اس وقت ہم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکتا ہے ملک، اور کچھ یہ جو انتشار ہے اس میں کچھ آنے والے دنوں میں کمی آ سکتی ہے، کوئی قابو کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں کسی بھی ملک اور قوم کا جو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کچھ اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ وہ اہداف جو ہے نا پھر لوگوں کی جو زندگی ہے نا اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سمت کو جانا ہے۔ جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیشنل ٹارگٹس سیٹ کیے ہوں وہ نہیں ہے، نہ تعلیم کے اندر، نہ صحت کے اندر، نہ روزگار کے حوالے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف معیشت۔ اچھا، معیشت کے اندر بھی دیکھیں، میں اسی بات کے اوپر بات کر رہا ہوں، ہمارے اہداف طے نہیں ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایک مسئلہ آ گیا، اب اس مسئلے میں سے نکل گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ کوئی ہمارے نیشنل ٹارگٹس طے نہیں ہے، 5 سال میں ہم نے یہاں جانا ہے، 10 سال میں یہاں جانا ہے، 15 سال میں یہاں جانا ہے، 20 سال میں یہاں جانا ہے، 25 سال میں ہم نے یہاں جانا ہے۔ ہمارا حفصب کوئی نیشنل ٹارگٹ نہیں ہے کسی میدان کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ جب مسائل جوں کے توں رہتے ہیں تو پھر جو ان مسائل کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ایکسپلائٹ کر کے استعمال کر لے گا وہ اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں نہ کہا جاتا کہ عوام کل انعام ہے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو بندہ ایکسپلائٹ کر لیتا ہے وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہی کام 90 کی دہائی میں ہوا ہے، یہی کام 2000 کی دہائی میں ہوا ہے، یہی کام جو 2010 سے 20 تک ہوا ہے، اور اب ہم آگے بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی نیشنل ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے، قومی ڈائلاگ کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے۔ پولیٹکس کو بھی ہمیں کسی باؤنڈری کے اندر لے کے آنا چاہیے، اور اس باؤنڈری کے اندر ہمیں اپنا سارا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ تباہی کے علاوہ ہمارے پاس مستقبل میں کچھ بھی نہیں۔ تباہی کے علاوہ اگر ہم اپنے قومی اہداف مقرر نہیں کریں گے، سیاست کی کچھ حدود کا تعین نہیں کریں گے اور ان کو حدود میں نہیں لائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ جی بالکل تو پھر تو یہ سوچ جب آپ نے کی ہے تو لوگ کہیں گے آپ آمریت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں آمریت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر لوگوں کو بالکل نہیں سنا جاتا، ایک فرد واحد اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ وہ جو فرد واحد کا ڈکٹیٹ کرنا ہے وہ آمریت ہے۔ اگر جو آپ کی اسمبلی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور اچھا ویسے اس اسمبلی کی کوئی ضرورت ہے جب آپ نے سب چیزیں سڑکوں پر کرنی ہیں تو؟ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں نا جی، کہ جو ہماری اسمبلی بیٹھی ہے کسی ایک دور کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یار چلو اب جو ہے نا 5 سال آگے، 5 سال آپ کو موقع دیتے ہیں لیکن کچھ کنسنسس کے ساتھ چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ 5 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ہمارے جیسے ابھی ترقی پذیر ملک میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا جائے حکومت کی کارکردگی پہ، یہ اہداف تھے، یہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا، یہاں تک یہ نہیں پہنچ سکے یا یہ انہوں نے اچیو کر لیا، ان کا اچھا برا بیان کر دیا جائے اور عوام کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھائی یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو، اس کے اوپر کسی کو پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، نہیں تو پھر یہ لوگوں کو وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ ایسے میسیجز یا ایسی وہ جو آڈیو نہ دینا کہ فلانے کو تباہ کر دو، فلانے کو یہ، اس کی وجہ یہ ہے اس کو بھی بنیاد، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویلے لوگ ہیں، ہاں اچھا کام انہوں نے کرنا کوئی نہیں، تو یہ پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ چائنا کے صدر کو دیکھیں، ہماری اس کے بعد آڈیو نوٹ بھیجنے کا ٹائم ہی نہیں ہونا، اس کے پاس یہ کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے صدر کو دیکھیں، وہ کتنا پھنسا ہوا ہے۔ آپ برطانیہ کے وزیر اعظم کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پچھلے 5 سالوں میں ان کے 4 وزیر اعظم بدل گئے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ہم نے تباہی دیکھی ہے؟ کوئی لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا دیکھا ہے؟ نکلے تھے لیکن انہوں نے پکڑ لیے۔ اچھا نظام ہے، نظام کو سیٹ کر کے چلنا چاہیے، نظام کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور نظام ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ
اگر جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں نا، اگر چین میں دیکھا جائے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن کیا چین کے عوام اس وقت دنیا میں دندناتے نہیں پھر رہے اپنی ریاست کی وجہ سے؟ اور کیا ہم پوری دنیا کے اندر سر جھکا کے اور جوتے نہیں کھا رہے؟ اس کی وجہ سب بس یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی قومی سوچ نہیں ہے، کوئی قومی سوچ نہیں، کوئی قومی سوچ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی، قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے میں اس وقت جو بے چینی ہے، انتشار ہے، یہ جو احساس کمتری یا احساس برتری ہے، یہ جس طرح کی بھی چیزیں ہیں، وسائل کی غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تقسیم ہے، جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں اپنی اس بنیاد پر، اور بنیاد یہ ہے کہ وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، والناس پر مکمل ہوتی ہے، اور یہی وہ ایک کتاب ہے اور یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو آپ کو ایک حکمران کے طور پر بھی نظر آتی ہے کہ غلاموں سے کیسا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنا ہے، ریاست کا جو حکمران ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کام مشکل نہیں ہے، کام صرف اس لیے مشکل ہے کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے اوپر غلبہ کسی اور چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلبے سے نکالے اور اپنی رحمت میں لے لے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کی خیر عطا فرما، پاکستان کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے، شریعت اسلامیہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سما کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام کو مینیج کیا، کسی طرح بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ اس پروگرام سے ہمیشہ حق کا پیغام جاری ہو۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان جمی معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے، کمی بیشی معاف فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔